سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد الحمدللہ شب جمعہ کی عظیم گھڑیوں میں جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں اللہ پاک نے ہمیں کچھ دیر اپنے گھر میں ذکر کی مجلس منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ اپنی اصلاح کی فکر آخرت کی فکر اور اپنے بھولے ہوئے شخص جو ہیں زندگی کے ان کی یاد دہانی کرنے کی اللہ نے ہماری کوششوں کو قبول فرمائے یاد رکھیں جب ایسی مجالس ہیں خاص طور پر جس سے ذکر کا تعلق ہو تو صرف ذکر تک محدود نہیں ہے بلکہ خود ذکر ایک بہت بندے کے اصلاح کا ذریعہ ہے مقصد ہمارا اصل یہی ہے کہ جن راستوں پہ ہم چل رہے ہیں ان کو دیکھ سکیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر ہیں یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے بہت بڑی کہ مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قسم کے مواقع انسان کو عطا فرماتا ہے کہ شاید وہ سنبھل جائے توبہ کر لے اور صحیح راستے کو اختیار کر لے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب بھولے ہوئے ہیں اپنی منزل کو اپنے راستوں کو اور جو بھولا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ پریشان بھی رہتا ہے آپ تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیں کوئی بھولا ہوا شخص ہے راستہ بھول گیا آپ بتائیں کس قدر پریشانی ہوتی ہے اس کو کبھی اس سڑک پہ جائے گا کبھی اس سڑک پہ جائے گا کبھی اس طرح مڑے گا کبھی اس طرح مڑے گا ایک پریشانی کا عالم ہوگا اس کے ساتھ اس سے کم درجے کی مثال لے لیں آپ اپنی گاڑی ہے اس کی چابی کنک کا بھول گئے ہیں اور آپ نے جانا ہے اس کی تلاش میں کتنی انسان کو دشواری ہوتی ہے پریشانی ہوتا ہے کہاں لگے گی کدھر چلے گی بعض وقت پسینے تک آدمی میں آ جاتے ہیں تو بھول تو ہے ہی اچھی چیز نہیں اور پھر بھول کے ساتھ نقصانات بھی ہیں راستہ بھول گئے پیٹرول کا نقصان ہے
کہیں کام جا رہے ہیں اس کا نقصان ہے، چابی گم ہو گئی، گھر میں کوئی چیز پرس گم ہو گیا پیسوں کا، مطلب اس میں نقصان ہے آدمی کا. تو اس سے بھی بڑے آپ دیکھیں بھولنے کی جو معاملہ ہے، ایک ایسا مرض ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ اس میں آدمی سب کچھ ہی بھول جاتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، میں سویا بھی تو نہیں سویا. ڈیمنشیا کہتے ہیں اس کو، عجیب مرض ہے یہ بھی، وہ بھول کا مرض ہے. ایک جسمانی مرض ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے، اس کو یہی پتہ نہیں کہ اس نے کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا. بیچارے کتنے لوگ مریض ہیں بیچارے، اب دیکھیں آپ اس چیز کی. تو یہ کیا مرض ہے؟ بس بالکل صحت مند بھی ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، لیٹا بھی ہے، بات بھی کر رہا ہے، اس کو یاد کچھ نہیں آ رہا. آپ جا رہے ہیں کہتے نہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا، بیٹے کو نہیں پہچاننا، اولاد کو نہیں پہچاننا. وہ اس دنیا میں ڈیمنشیا، یہ میں کہتا ہوں اللہ نے ایک عجیب ہمیں ایک چیز دکھائی ہے. یہ تو اس دنیا کی بیماری ہے میرے دوستوں، لیکن ایک روحانی ڈیمنشیا بھی ہوتا ہے. یہ سوچتے ہیں اس میں تو خیر چند % ہی لوگ ہوں گے جو اس بیماری میں مبتلا ہوں گے، لیکن جو روحانی ڈیمنشیا ہے اس کے تن تو میں اگر تناسب میں 9.9% جو لوگ ہیں اس میں مریض ہیں. جی ہاں، یہ تناسب ہے. وہ بھی میں ایک پیچھے کر لیا تو آپ 100% ٹھیک ہیں. روحانی ڈیمنشیا جو ہے اس میں سبھی مریض ہیں. روحانی سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا. دیکھ لیں آپ، آخرت کا ہمیں کوئی چیز یاد ہی نہیں ہے. وہ آخرت کی چیزیں بھول گئے. اور کیا چیز بھول رہے ہیں؟ جس طرح وہ آدمی اولاد کو بھول گیا، بیوی بچوں کو بھول گیا، تو ہمارا معاملہ بالکل ایسے ہی ہو گیا. جو اصل دنیا ہے ہماری، جو اصل جگہ جانا ہے، اس میں ڈیمنشیا ہو گیا. ہمیں ہر آدمی میں ڈیمنشیا ہوا ہے. قرآن سے آپ کمپیئر کر لیں ہم اپنے آپ کو، آرام سے پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں یہ ہوا یا نہیں ہوا. میں نے پہلے ہی کہہ دی جس کو بھول کی بیماری ہو جائے تو وہ تو بہت ہی زیادہ خسارے میں ہے. اور جس کو روحانی بہت جو بیماری ہو جائے نسیان کے بولنے کی، وہ تو انتہائی درجے کا نقصان میں ہے. اس کو تو کھانا ہی خراب ہو گیا بیچارے کا. وہ تو دائمی جگہ پہ جو ہے وہاں تو اس کا تو بہت برا حال ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن سے سیکھ لیں مثال. ویسے تو قرآن ساری مثال ہے ہمارے سامنے. کل نفس ذائقۃ الموت. کون آدمی ہے، میں کہتا ہوں بچے بھی جانتے ہو اس آیت کو، سب پتہ ہے نا. جیسے وہ آدمی کو پتہ ہے میرے لیٹ ہے، میرے بچے بھی ہوں گے میرے گھر، وہ پہچان نہیں رہا کسی کو. ابھی قرآن ہے ہمارے سامنے، کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. کہ تم جتنے بھی اس دنیا کے اندر ہو، جو آیا وہ جائے گا بھی، بس اتنی بات ہے. نہ ہمیں آنے کا پتہ ہے اپنے، ہمیں نہ جانے کا پتہ ہے. یہ بیماری نہیں ہے، پھر بھی پتہ ہے کہ موت جس کو اللہ کہہ رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے ہمیں، اتنی زبردست آیت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر آدمی، ہر چیز جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے. جانتے ہیں لیکن وہ بھول گئے. آپ کہیں نہیں جی بھولے تو نہیں ہم، آپ قرآن آگے بتائے گا. بھولے ہیں، دیکھ لیں آپ. جو راستہ بھول جاتا ہے جب بھی دوسرے راستوں میں پھرتا ہے، اس اصل راستے پہ تو نہیں جاتا. تو جب اللہ پاک نے کہا ہمیں یہ یاد ہو کہ ہم مرنا ہے، ہم نے پھر اللہ تعالیٰ آگے اس قرآن میں کہہ رہے مرنے کے بعد ہوگا کیا؟ دنیا کے حساب سے مر جائیں گے، لیکن ہم حقیقت میں زندہ ہو جائیں گے. یہی ہوں گے ہم. زندگی یہی ہوگی. دنیا کو نہیں سنا رہے ہوں گے، دنیا نہ ہم سے سن رہی ہوگی نہ ان کو سنا رہے ہوں گے، لیکن ہم سن رہے ہیں صاحب، ہمیں پتہ ہے. ہم اس چکر میں کہ چلو مر گیا تو جان چھوٹ گئی، مر گیا جان کیا چھوٹ گئی. اصل تو ہوش تو بالکل پرفیکٹ ہوں گے اس وقت. تم اس سے زیادہ پرفیکٹ ہوں گے جب بیٹھے ہو.
نہیں گا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت ہے ہمارا جو ہم بھولے، پھر کیا ہوگا کہ تم سب جمع ہو جاؤ گے میرے پاس. پھر الہ یوم القیامہ تم سب قیامت کے دن تم سب میرے سامنے آؤ، زندہ بھی ہوگا آگے بھی ہو، میں اس وقت میرا دربار لگا ہوگا، میں جج ہوں گا اور تم سارے میرے سامنے حساب کتاب دو گے مجھے. اللہ اکبر. کون سے حساب دینا ہے؟ کہ تم نے مرنا ہے، یہ میں نے تم بتایا تھا نا، مرنا ہے، مرنے کے بعد تم میرے پاس آؤ گے، میں تم سے حساب لوں گا تمہارے اعمال کا. دو گروپ میں تقسیم ہو جاؤ گے، جھوٹے اور سچے، مصدق اور مکذب. یہ قرآن ہے، آپ تو قرآن پڑھ لیں. دو حصوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے. جھوٹوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ جہنم کی طرف پھینک دیے جائیں گے. اور جو سچے لوگ ہوں گے جنہیں سبب بولا نہیں ہوگا، اب تو وہ پرسنٹیج میں نے بتا دی آپ کی، وہ کدھر جائیں گے پھر؟ اللہ يدخل الجنہ فقط فوز، قرآن کہتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے اور یہ ان کے لیے کامیابی، فرسٹ کلاس کامیاب ہوگا، یہ فلاح پانے والے لوگ. نہیں یاد ہے سب ہے نا ڈیمنشیا، یہ کامیاب ہو گئے لوگ. کیوں کہ بھائی انہوں نے اپنے سبق کو یاد کیا. جیسے آدمی جو پرچہ پاس کرتا ہے وہی کرتا ہے جسے اپنا پرچہ آئے گا سامنے، جو اس کو یاد ہوگا فٹافٹ لکھ دے گا، اور جس کو سبھی کو بھول گیا وہ یاد ہی کچھ نہیں ہوگا تو لکھے گا کیا پرچے پہ، رزلٹ آئے گا فیل. تو وہ جہنم میں جا رہے ہیں جو فیل ہوں گے، لائن لگی ہوگی، فرمایا ادخل الجنۃ فقد فاز، یہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہو جائیں گے، اور کامیابی ہوگی انسان کو جو جائیں گے. اب یہ دیکھنا کہ ہم بھائی ہمیں ڈیمنشیا ہوا ہی نہیں، ہم بھولے اس بیماری پہ لگ گئے، روحانیت نہیں لگے. کوئی مانتا تو نہیں ہمیں سے، کوئی نہیں مانے گا. نہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح مانتے. تو قرآن نے آ کے بڑی اچھی آیت اور دے دیا کہ دیکھو اس سے کمپیئر کرو اپنے آپ کو بھی دنیا میں ہو، تم بھولے ہو یا یاد، یا تمہیں یاد ہے کہ تم نے مرنا ہے. سبحان اللہ. کہ تم یہ بھولے ہو کہ تم مرنا ہے، میرے پاس آنا ہے، یاد ہے، تو اس سے تم کمپیئر کر لو اپنی اس بات سے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. سبحان اللہ. آیت ختم کر دی اللہ نے. کہ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ پاک دے رہا ہے کہ جی کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، میں خالق ہوں، جانتا ہوں جہاں بھیج رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ وما الحیات الدنیا، کہ یہ زندگی جو ہے، یہ دنیا جو ہے جہاں میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اس کی حیثیت میں تمہیں بتا رہا ہوں. اللہ متاع الغرور، کہ یہ اس کے دنیا کے اندر جو بھی متاع ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ویژن ہے. یاد رکھنا. جیسے آپ ہم نے کبھی نہیں، وہ صحرا ہے نا، صحرا، تو صحرا کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں نا، پانی آپ کو ہر جگہ پانی نظر آئے گا، یار یہ پانی یہ رہا. آگے بڑھیں گے پانی نہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹ ہوتا ہے. وہ پھر بھاگے گا، یار پانی اس کو لہریں نظر آئیں گی پانی کی اس ڈسٹ پر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ متاع الحیات الدنیا، دنیا جو ہے پورا متاع ہے، دنیا جتنی بھی متاع ہے اس دنیا کیا ہے؟ اللہ، کہ جو کچھ بھی دنیا میں محلات ہیں، گھر ہے، بار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جتنی کچھ تم دنیا میں ہے دیکھ رہے ہو. دیکھیں اب سبق پتہ چلے گا، ہمیں بیماری ہے نہیں، یہ حقیقت بتا رہا تعالیٰ کہ حقیقت اس کی کیا ہے کہ جس دنیا میں تم کھڑے ہو یہ بالکل ویژن ہے، بالکل یہ ایک دھوکہ ہے، اصل نہیں ہے. یہ وہ کئی جگہ اللہ پاک دکھا رہا ہے، ابھی دکھا رہا ہے کہ اگر اصل ہے تو دیکھو کیسے میں ہلاتا ہوں زمین کو، ہلایا وہ سب چیزیں گر گئی. بڑی بڑی بلڈنگیں 10-10 منزلہ 100 منزلیں بلڈنگیں جو پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں ایک دم. صبح شام دیکھ رہے ہیں نا آپ، چندہ مانگن آتے ہیں، چندہ، وہ تو اللہ کی کرشموں نظر آ رہے ہیں چیزیں. اللہ تو ظلم نہیں کرتا نا اپنی مخلوق پر، بس دکھا دیا کہ دیکھو تم زندہ، کمپیئر کر لیا. اب ہمیں ہے نا ڈیمنشیا نہیں ہے. اب اس دنیا کو حقیقت سمجھتے نہیں سمجھتے، کیوں کیا تو اسی پتہ ہی چل رہا ہے ہمیں کہ ہم اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، تو ہم موت کو جو ہم بھولے ہیں تبھی تو ہم اس کو حقیقت سمجھتے ہیں. ہمارا سارا کچھ
سرمایہ یہ دنیا ہے، صبح سے شام تک کی فکر ہمیں دنیا کا ہے، اور ہر چیز کو حقیقت سمجھتے ہیں بالکل، جو پیسہ رکھا ہے، اور کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ میں اسی نوٹ کی بات کرتا ہوں، جس نوٹ کو ہم پوچھ کے رکھتے ہیں، خوش لگا کے جیب میں رکھ رہے ہیں، 100 کا نوٹ ہے یا 500 کا نوٹ ہے، کتنی چیز کا نوٹ ہے، پاؤنڈ کہہ لیں، روپیہ کہہ لیں، ریال کہہ لیں، حکومت کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے بھئی یہ نوٹ چینج ہو رہا ہے، اس کی جگہ نیا نوٹ آ رہا ہے، فلاں فلاں وقت تک دے دو، وہ بیکار ہو جائے گا۔ وہی نوٹ جس کو ہم چومتے تھے، 100 لکھا ہوا ہے، تصویریں بھی بنی ہیں بادشاہوں کی سب تصویریں موجود ہیں، اس کے بعد کیا ہو جائے گا جب چینج ہو گیا، وہی 500 100 کا نوٹ جو ہے نا، اس پہ پکوڑے کھا رہے ہوں گے، بچے کھیل رہے ہوں گے، اس سے ہوا میں اڑتا پھر رہا ہوگا، آپ اٹھائیں گے بھی نہیں اس کو، یار فیکٹ اس کا کیا کرنا ہے، وہی جس کو چوم چوم کے رکھ لیتے۔ تو یہی اللہ بتاتا ہے کہ اسی طرح بھی نہ ہوگا کہ جس وقت تم میرے پاس پلٹو گے تو دنیا کی جتنی متاع اس پہ تم چوم چوم کے رکھتے تھے نا، وہ نوٹ ہی چینج ہو چکے ہوں گے۔ بولے سبحان اللہ۔ نہیں میرا مکان ہے ہی نہیں، مکان نہیں، میری بیوی کدھر تھی، وہ سب چینج ہو چکے ہیں، نوٹ ہی چینج ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہے نا ڈیمنشیا ہے، دلیل ملتی ہے نہیں ملتی؟ اب اپنے اپنے گھروں جبھی تو میں نے کہا یہ حاصل تو 100% ہے، آج کل تک کا معاملہ ہے، 9.9 بھی نہیں ہے۔ ہر اس دنیا کو حقیقت سمجھا، جتنی جلدی ہم موت کی طرف جا رہے ہیں نا، اتنی ہم مضبوط ہو رہے ہیں اس دنیا کی طرف، اتنی زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ نے حدیث کے اندر باتیں بتائی ہیں کہ اس حالت تو یہ ہے انسان کا کہ اگر ایک فیکٹری ہو تو ایک فیکٹری آپ کے لیے کم ہے، مجھے بتائیں، یا آپ کی ایک دکان کم ہے جس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، کھانا مل رہا ہے، لیکن میں شرط یہ کہہ رہا ہوں وہ آدمی ایک دکان پہ ٹکے گا نہیں، اس فکر میں رہے گا یار 7 والی بھی لے لوں۔ جو بزنس والے کرتے ہیں دیکھ جانتے ہیں، ٹک ہی نہیں سکتا وہ، کیونکہ ڈیمنشیا ہوا ہے نا اس کو، یہ پروف ہے اس کی، جس کو ڈیمنشیا ہوتا ہے میں نے مرنا ہے، حقیقت تو اس طرح مجھے کیا کرنا، میں دیکھ وقت گزار رہا ہوں یار، کھانا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ جن کو ڈیمنشیا نہیں ہے نا روحانی، وہ کیا ہے کہ وہ حدود شریعت کے اندر زندگی گزارتے ہیں، بولے سبحان اللہ، کیا ہے حدود شریعت سے باہر نہیں نکلتے۔ حدود شریعت کیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے دنیا میں آپ ضرورت کما رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا سب کچھ چھوڑ دیا، سیدھے نماز پہ آ گئے، وہاں ضرورت ہی نہیں ہمیں اس چیز کی، میں نماز پکار، یہ کیا ہے ڈیمنشیا نہیں ہے اس شخص کو۔ لوگ کہیں گے پاگل ہے، لوگ جو ہے جو پاگل ہوتے ہیں نا دوسرے کو پاگل کہتا ہے، کسی پاگل خان میں جائیں نا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، سب ہنسیں گے پاگل خان والے، وہ پاگل ہنسیں گے، کوئی کدھر آ گیا بیوقوف آدمی، ہمارے میں کہاں آ گیا، عقل ہی نہیں، اس کو سب کہنا جاہل آدمی ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں روز میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو کرتے ہی ایسے ہیں، آپ پاگل نہیں، آپ صحیح ہیں، وہ اچھا خاصا آدمی پاگل بن کے باہر نکل جاتا۔ تو یہ اس دنیا ہمارا یہ حال ہے کہ جو حقیقی آدمی ذہن رکھتا ہے، جو بھولا نہیں ہے، اس سبق کو جانتا ہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، کل نفس اللہ نے کہہ دیا کہ مرنا ہے، تو وہ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں ہنسے گا، حدود شریعت کی زندگی گزار رہا ہوگا، بس وہاں حدود شریعت کی مراد کیا ہے کہ ایک محدود وقت کا جو اللہ نے دے دیا، اس سے آتا رہے گا تو بس اپنا وقت اس میں گزار لینا، بس سبحان اللہ، یہ 1 کمرہ ہو، یہ 2 کمرے ہو، 5 کمرے ہوں، اس سے زیادہ فرصت میں نہیں، لیکن یہ کون بچتا ہے؟ ایک دکان والا دوسرا ضرور فکر کرے گا دوسری بھی ہو کہ مجھے تو ٹھیک ہے نہیں، صاحب بچوں کو کیا ہوگا، ہر آدمی اپنے رزق لے کے آتا، بچوں کو فکر اس کو نہیں، حقیقت میں بکواس کر رہا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ ایک فیکٹری لگی اس کی، میں خود زندگی میں دیکھا، بس کوشش کر رہے ہیں میں دوسری بناؤں، تیسری بناؤں، آپ دیکھیں بلڈنگ بنتے ہیں، پھر ان کو گرتا بھی دیکھا ہے میں نے، گرتی بھی کیسی، روز گیم دیکھتے ہیں زندگی کے ہم، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حال تو تمہارا یہ کہ تمہارے سامنے ایک وادی آ جائے سونے کی، تو تم کو یہ دوسری بھی آ جائے تو اچھا ہے، تو بھرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پیٹ ہے نا تمہارا، یہ حقیقت میں جن کو ڈیمنشیا وہ کس سے بھرے گا؟ قبر کی مٹی سے بھرے گا، اور کس چیز سے نہیں بھر سکتا۔ آخر بھائی ہم مریض ہیں، سیدھی بات ہے، دیکھیں بات تو یہ ہے، جو آپ کو مریض اپنے آپ کو پاگل کہتے ہی نہیں ہے، تو پاگل پھر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہے دوستو، یہ اصلاحی مجلس ہے الحمدللہ، میں اپنی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا مرض ہے ڈیمنشیا،
کہ جس نے ہمیں اتنا بڑا سبق بلا دیا کہ تو نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم اس کو بھول گئے. کوئی ڈیمنشیا ہو گیا تو وہ تو گولیاں دے دیتا ہے، چلو کچھ دیر کی اس کو دماغ چل پڑتا ہے، کچھ اس کو یاد آ جاتا ہے، بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس ہیں. آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں ڈیمنشیا ہے پکا پورا، تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا اس کا علاج کوئی نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے جب دنیا کی ڈیمنشیا کا علاج اللہ پاک نے رکھا ہے تو اس کا تو اللہ جو ہے اس کا علاج خود اللہ کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے اس کا علاج. آپ اپنے آپ کو مریض جانے تو صحیح. اب یہ کیا فائدہ ہوا یہ ذکر میں آنے کے بعد پھر وہی نوٹ گننی شروع کر دی مشینوں، پھر وہ خیال، وہی فکر، وہی دنیا. آئے جناب جمعہ پڑا پھر وہ فکر، رمضان گیا تو پھر وہی فکر. یہ تو بات ہی نہیں بنی ہے. تو مزہ تو یہ ہے کہ آدمی کو میسج ملے اس پہ آدمی الحمدللہ کہہ کے اٹھے گی یار یہ تو بہت زندگی مجھے تبدیل کرنی چاہیے. اگر اتنا بھی احساس اس میں نہیں ہو رہا تو بہت ہی سخت مریض ہے وہ، تو پاگل بالکل. اگلا سٹیج تو اس کا بہت ہی خطرناک آ رہا ہے جس میں اللہ نے بیان کر دیا. یہ تو بالکل گیا سیدھا جہنم میں، اس کا تو ہے ہی نہیں. اس نے کیے ہی کچھ نہیں ہوگا جب اس کو یاد نہیں، جب اس کو یہ یاد ہی نہیں کہ میں نے مرنا تھا، اس کو تو یاد ہی نہیں ہے، بات بھول چکا ہے، تو اس نے پھر کیا گیا ہوگا. اس نے تو یہی کیا ہوگا جو بتا رہا ہوں اس کا پیسہ کھا گیا. دیکھیں جب یہ مرض ہو جاتا ہے نا روحانی ڈیمنشیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ یہ بھی سن لیں. سائیڈ افیکٹس اس کے کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ بھول جاتا ہے نا موت کو انسان، اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں؟ بس پھر اس کی زندگی میں جو کام ہوتے ہیں جھوٹ، فرار، اخلاقیات، سب کا سب ختم ہو چکا ہوتا ہے. حسد، جلن، اخلاقی جرم بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، معاشرے جرم بھی اس میں آ جاتے ہیں، فراڈ بھی اس میں آ جاتا ہے، ہر لمحہ اس میں بس پیسے کمانے کا شوق ہوتا ہے، حب دنیا بھی آ جاتی ہے، سب کچھ اس میں موجود ہوتا ہے. اور بزدل اتنا ہو جاتا ہے وہ آدمی، اتنا بزدل ہوتا ہے کہ روز رات کو خواب میں اٹھے گا کہ پتہ نہیں یار میرا کل کیا ہوگا، میرا کام خراب نہ ہو جائے، یا میرے پیسے ختم نہ ہو جائیں. ہر وقت اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ آج جو معاشرہ ہمارا خراب ہے، واہیات، بے حیائیاں، سب کچھ یہ کیا ہے کہ ہم بھول جو چکے ہیں اپنے ڈیمنشیا جو ہے کہ موت کے بعد ہم نے مرنا ہے. جس کو یہ یاد ہو کہ میں نے مر کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس نے مجھ سے حساب کتاب لینا ہے، تو وہ کہ یہ کام کرے گا؟ حرام کھائے گا، فراڈ کرے گا، جھوٹ بولے گا؟ مجھے بتائیں کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا؟ جیسے جیسے ظلم بڑھتی جاتی ہے، سفید داڑھی ہوتی جاتی ہے انسان کی، خضاب لگاتا رہتا ہے، رنگ مارتا رہتا ہے، اور اس کی حالت اور بڑھتی رہتی ہے، رکتی نہیں. حلال کا تو سوال ہی پیدا نہیں، تو وہ تو ایک سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے اس نے، یہ تو ایک تبرک ہے، بس پیسہ آئے کہیں سے میرے پاس، گھنٹا رہوں مال میرے پاس آ جائے، اس کا کھا گیا، اس کا کھا گیا، اس سے ادھار، یعنی اس کی زندگی ساری یہ بن جاتی ہے. بتاؤ اس سے بڑا آدمی کیا حال ہوگا ساری زندگی اس خطرناک ماحول میں گزارنے کے بعد اللہ کے دربار میں بھی حاضر ہو رہے، تو وہاں کیا بچا اس کا؟ دنیا میں ذلیل ہو گیا اور آخرت میں ذلیل ہو گیا. بتاؤ علاج کرنا چاہیے دوستوں، دیکھیں ورنہ خدا کی قسم یہ تو بہت ہی بڑا بیماری انسان کے اندر موجود ہے پورے معاشرے میں. آج جبھی تو دیکھیں نا، کسی ملک میں چلے جائیں، اسلامی ملک یہ اسلام، کوئی اسلام ملک کہیں بھی نہیں صاحب. اسلام تو یہ ہے جو اللہ نے بتایا کہ جو اسلام کو مانتا ہوگا، اسلامی ملک ہوگا، وہاں ان کو موت یاد ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق کو موت یاد تھی، امیر المومنین بھی تھے آپ، اور آپ کے مقام کا کوئی صحابی تھا. آپ یہ دیکھ لیں کوئی صحابی نہیں تھا جس کے بارے میں خود نبی فرما دیں کہ سب صحابیوں کو حق میں اتار دیا، لیکن صدیق تیرا حق تو اللہ ہی اتارے گا قیامت. میں کچھ نہیں دے سکتا تھا. کیا ہوگا مقام ان کو مجھے بتایا، کس درجے کا مقام ہوگا کہ جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا جتنے بھی آسمان پہ تارے ہیں نا، جتنے تارے ہیں یہ سب حضرت عمر کی نیکی جو ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی، ان تاروں سے بھی زیادہ. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. یہ مقام تھا ان کا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بکر صدیق سے بیٹھ کے
دوست تو تھے نا، یار تھے، یار تو ایسے اب بھی ساتھ ہیں، لیکن رشک تو ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے. کہنے کی بات یہ ہے، آج صدیق آج ہم ایک سودا کر لیں. یہاں سودا کرتے ہیں کیا؟ کہتے نہیں پکا وعدہ اگر سودا کرنا چاہتا ہوں تیرے سے، بارگن کرنا چاہتا ہوں. کیا کہ یار ساری نیکی میری تو لے لے. اگلا فکرہ کیا ہے؟ وہ صدیق کہتے ہیں اگلا فکرہ بتا، ٹھیک ہے نیکی تم مجھے دے دے، تو اپنی زندگی ایک نیکی مجھے دے دے. بولے سبحان اللہ. سب کچھ لے لے. کہتا فاروق عمر کا تو عمر بن خطاب کا ایک نیکی دے دے. نیکی بتا پہلے کون سی ہے؟ کہ وہ رات جو تو نے خالد سور میں نبی پاک کے ساتھ گزاری. کیا رات گزری ہوگی آپ کے زانو مبارک کے اوپر نبی کا چہرہ مبارک سر مبارک رکھا ہو، آپ کی آنکھیں ہو، چہرہ مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ. تنہائی ہو اور کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، رج کے تکیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں اللہ اس سے زیادہ کیا کہوں آپ سے؟ رج کے تکیا. حسرت نہیں رہی اتنا دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت سے دیکھا ہوگا. سبحان اللہ. ادھر وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیسرا میں بھی ہوں تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. معنا اللہ اکبر. صدیق تو اکیلا نہیں ہے دیدار کرنے والا، تیرے ساتھ میں بھی ہوں. تو نے میرے محبوب کو سنبھالا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہے نا؟ تو حال کیا ہے ان کا؟ لیکن ان کو موت پھر بھی یاد تھی، سبق نہیں بھولے تھے اپنا. ہمیشہ نہیں تھا استغفر اللہ. ان کو موت یاد تھی. حال یہ تھا روتے کہتے تھے کہ چڑیا تو اچھی ہے، تیرا حساب تو نہیں ہوگا، صدیق کا تو حساب ہوگا. کبھی درخت کی ٹہنی کو پکڑتے تھے، زمین سے توڑتے تھے کہ تو کتنی اچھی ہے. لگا ہوا آئی، سوکھا، زمین میں گیا، فنا ہو گیا، لیکن صدیق کا تو حساب ہوگا. اتنا روتے تھے کہ آپ کے گریا سے جو آپ کے چہرے پہ نشان بنا ہوا تھا رونے کا، مجھے بتایا. کیونکہ وہ بات جو اللہ نے کہی، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ تو میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور سامنے کھڑے ہو کر پھر میں جھوٹے اور سچے کو ثابت کروں گا. اللہ بتائیں کتنی بڑی بات ہوگی. کوئی تشخیص نہیں ہوگی وہاں، اور جھوٹے کو ثابت ہوتے ہی اسی وقت جہنم میں جائے گا، اور سچا آدمی جو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور پھر میں اعلان کروں گا دخل جنت فقط فوز. یہ ہے اصل کامیابی جو اس وقت اس آدمی نے حاصل کی، اپنے سبق کو نہیں بولا. کیا ہم نہیں ہوں گے؟ کیا بولٹرین کے آدمی نہیں ہوں گے؟ کیا حضرت صاحب نہیں ہوں گے؟ پیر صاحب نہیں ہوں گے؟ مولانا صاحب نہیں ہوں گے؟ مجھے بتائیں. قاری صاحب نہیں ہوں؟ سب کو لائن میں کھڑا کر لیا جائے گا. یہاں صدیق عمر ہوں گے تو ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائیو؟ آپ سوچیں. تو جس کو موت یاد ہوتی ہے اس کی زندگی یہ نہیں ہوتی جیسے ہماری زندگی ہے. یاد رکھیں، جس کو ڈیمنشیا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں پڑتا. اس کو سب یاد ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ بچی ہے، تو اس کو سب یاد ہوتا ہے کہ اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اور کس چیز سے راضی ہوں گے، کس سے مجھے جنت ملے گی اور کس سے مجھے جہنم میں دھکیلا جائے گا. ہر اس عمل کو پہچانتا ہوگا، اچھی طرح پہچانتا ہے وہ شخص، اور نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے جو رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے. اس کے سامنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہیٹ کرتا ہے. ڈیمنشیا والے جتنے محبت کرتے ہیں تو وہاں نہیں، اس دنیا سے مرتے ہیں، ان نوٹوں کو چاٹتے ہیں، ان جائیدادوں میں مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. تو وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو اس چیز سے، ان دنیا سے نفرت ہوتی ہے، ان مکانوں سے نفرت ہوتی ہے، ان گاڑیوں سے نفرت ہوتی ہے، ان محلات سے اس کو الٹیاں آتی ہیں پیسہ دیکھ کر کہ یار کیا کر رہی ہے دنیا. ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے مطمئن ہوتے ہیں اپنی راتوں پر، اپنے دنوں پر. الحمدللہ ان کو کوئی قسم کی لالچ نہیں ہوتی، کوئی قسم کا فکر نہیں ہوتا. وہ دنیا میں شہر بدلتے نہیں پھرتے، ملک بدلتے نہیں پھرتے، اس لیے کہ وہاں پیسہ زیادہ مل جائے گا، ادھر دکان زیادہ مل جائے گی، ادھر یہ ہو جائے گا، ادھر چلو بھائی ادھر ویزے لگ رہے ہیں، ادھر فلاں یہ ہو رہا ہے. وہ اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے بچوں کو فروخت نہیں کرتے. فرق ہے یہ نہیں؟ ڈیمنشیا ہے نا بھائیو، سب کچھ بیچ کے ہم سب کچھ لٹا کے آئے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. کس لیے؟ اس دنیا سے ہمیں محبت ہے، جی ہمارے لیے حقیقت ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ متعال غرور، اس سے بڑا دھوکہ ہی کوئی نہیں ہے.
اس سے بڑا دھوکہ تو ایک ویژن ہے جو نظر ہی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے تجھے مرنے کے بعد اس میں سے کوئی چیز تجھے نظر ہی نہیں آئے گی کہ کہاں گئی میری دکانیں, کہاں مکان گئے, کہاں اولاد گئی, کہاں پیسے گئے. نوٹ چینج ہو جائے گا, نوٹ چینج ہو چکا ہوگا, پکوڑے کھا رہے ہوں. ضرور رہو, زندگی گزارو, لیکن ان باتوں کو یاد کر کے. سبحان اللہ, حدود شریعت دی ہیں اللہ پاک نے, حدود دی ہیں ہمیں, ان حدود کے اندر زندگی گزارو. جیسے بھی اللہ نے حکم دے دیا اس کے مطابق صبح اور شام کو گزارو, اور اس سے باہر نہ نکلو. سبق کبھی نہیں بھولیں گے. بس ایک سبق یاد رکھو کہ موت کے بعد جو خراب چیز ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں. اچھا آتے ہیں پورا بدلہ دیں گے, لگتا ہے ہم پورا بدلہ دیں گے, اس میں بالکل کام نہیں کریں گے. پڑھ لے کوئی یاد, حافظ بیٹھے ہیں اپنی تفسیر نہیں آ گئے, پورا بدلہ دیں گے اپنے سامنے کھڑا ہو کر. ایک ہی چیز بھی سنا انصافی کی اللہ تعالیٰ کا میں نہیں رکھوں گا, جھوٹ اور سچ. تو پھر تو جو ہے معاملے سارا خراب نظر آتا ہے. تو چلو بھائیو, آج شب جمعہ ہے, اللہ نے مجھ پہ تو کرم کیا, میں تو آج سے کرتا ہوں کام اپنے سلسلے میں. سوچنا پڑے گا بھائیو, کس طرح کی سوچیں کہ مجھے اس دنیا سے محبت ہے یا اس دنیا سے محبت ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے. میں کہوں نہیں جی اس سے ہے, تو کام تو دیکھ رہا, کام کون سے کر رہا ہے؟ اس دنیا والے کام کر رہے ہیں زیادہ یا اس دنیا والے کام کر رہے ہیں؟ کتنے کام وہ کر رہے ہیں جس سے اللہ اس وقت ناراض ہوں گے تیرے سے. پوچھیں گے تو نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا نہیں تو یہ حرام نہیں, میں تو بس تھوڑا 5 پاؤنڈ کے لیے 6 پاؤنڈ کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, علاج بتا رہے ہیں, پھر اللہ نے خود علاج دے دیا, بڑا زبردست علاج دیا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بولے سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ کس نے دیا علاج بھائیو؟ اللہ نے. جس اللہ نے یہ بتایا کہ تمہیں ڈیمنشیا ہے, کہتا چلو میں تمہیں علاج بھی دے دیتا ہوں. جو پاگل بھولنے والا شخص اپنے علاج کرنا چاہتا ہے, اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے دروازہ کھول دیتا ہوں, علاج 100% ہو جائے گا. سبحان اللہ, 100% گارنٹی. اللہ بتا رہا ہے, اللہ کہا یہ دوا کھانے کے بعد اگر علاج نہ ہو تو میں رب ہوں, میرے پاس ہی آئے گا نا, میں تجھے معاف کر دوں گا ہر چیز اگر تم نے یہ علاج کیا ہوگا. اللہ خود کہہ رہے ہیں بس اللہ کا ذکر کرنا ہے, تھوڑا نہیں, کتنا کرنا ہے. آگے شرط کیا لگائیے, کیا کہہ رہے ہیں؟ تفلحون. کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ فلاح کا, کامیابی کا. جو اللہ نے بتایا کہ کون لوگ کہیں گے جو جنت میں جائیں گے, وادخلوا الجنۃ فقط فاز, وہ کہیں گے یہ ہے جناب کامیاب تفلحون لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں. تو یہاں اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ ذکر تو کر, جنت میں پہنچانا میرا کام. آگے نا, لیکن ان کو بتایا ڈیمنشیا والوں کو جی یہ کس طرح ہو جائے گا, کہ ذکر کرتا جائے گا تیرا دماغ کھلتا جائے گا. سبحان اللہ, جو بھولی ہوئی چیزیں سب یاد آنا شروع ہو جائیں گی تجھے. اللہ اکبر, سب بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائیں گی. دنیا سے تجھے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. تو کہتے یار ویژن ہے, تو اس دکان کو چھوڑ کے نماز کی طرف بھاگنا شروع ہو جائے گا. جو آرٹیفیشل چیزیں ان کو چھوڑ کے اللہ کے احکامات پہ جانا شروع ہو جائے گا. جو حرام چیزیں ان کو چھوڑ کے تھوڑی چیزوں کو لے گا, حلال چیزیں ان کو کھا کے تو اپنی صحت بنانا شروع ہوتے. ہو گئے نا ڈیمنشیا سے. بس ذکر کرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے رہو. اللہ کی حبیب بھی ہے, صحابہ بیٹھے ہیں سارے. اللہ عجیب بات کہی, یعنی بھائی صاحب مفرد لوگ بہت آگے بڑھ جائیں گے روز قیامت میں. صحابہ چونکے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مفرد لوگ آگے ہوں, کہتے سب سے کلاس 1 تشریف فرمائیے کہ روز قیامت کے روز سب سے آگے جو جماعت ہوگی ذاکرین کی ہوگی. یہ حدیث ہے, ذاکرین سب سے زیادہ آگے ہوں گے روز قیامت میں. ذاکرین کی جماعت, ذاکرین مرد اور ذاکرین عورتیں دونوں سب سے آگے ہوں گے. اندازہ لگاؤ
کیونکہ انہوں نے اپنا علاج کیا ہوگا نا. ذاکر جو ہوگا سچا ذاکر الحمدللہ ڈیمنشیا نہیں ہوگا اس کو یاد ہوگی موت. اور جس کو موت یاد ہوگی وہ شروع حدیث سے کبھی نہیں نکلے گا, وہ دنیا پہ کبھی نہیں لپٹے گا. اکتفا اس میں ہوگی, قناعت اس میں ہوگی. وہ سارا وقت کم چیز کے ساتھ زندگی گزار کے پورا وقت وہ موت کی تیاری میں صرف کرے گا. فرق کتنا گیا, ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دے گا. یہ جو تیرا بچہ سب اللہ نے دیا, یہ خود ہی کریں گے, ان کے لیے مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی مخلوق ہے, میں ان کی پرورش ہے, باقی یہ کمائیں گے کھائیں گے بیوی بچے, نہیں ان کے لیے جو ڈھیر ڈالنے ہیں وہ کرنے, اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. اس کو ایک ہوگا کہ جو ذمہ داری مجھ پہ ختم ہو گئی, اس کی زندگی دائرے حدود شرعی حدود کے اندر کیا, اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے, اس سے زیادہ آگے بڑھے گا نہیں. بس موت کا اس کو فکر ہوگا, اس کی زندگی جاگنا شروع ہو جائے گی, فکر آنکھ کھلنی شروع ہو جائے گی. کیا میں تو دھوکے میں پکڑا ہوں, جس اللہ نے فرمایا ہے اس کو اللہ متاع الغرور کی, اللہ نے کہہ دیا کہ دھوکہ ہے. اس کو دھوکہ نظر آنا شروع ہو جائے گا دنیا کا, ہنسا کرے گا دیکھ کے. محلات بادشاہوں کے محلوں کے سامنے گزر رہا ہے, لوگ تو جھک رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اور وہ ہنس رہا ہے کھڑا. یار کیسے پاکڑ لوگ اس میں جو رہ رہا ہے, یہ تھوڑی دیر کے بعد کور کی مٹی کے اندر چلائے گا, وہاں سے بچھو کھانے گے, وہ ہنس رہا ہوگا کھڑا, مست رہا ہوگا. ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہوگا, الحمدللہ پیٹ بھر رہا ہوگا, پانی ساتھ میں پی رہا ہوگا. پاگل کتنے پاگل کیا ہو گیا لوگ. ارے میرے طرح جیسے روزانے ٹپک رہی ہوں, یار بڑا بات, کیا بات ہے, کتنا امیر ہو گیا, کتنی بڑی کوٹھی کڈی ہے جی. اسی آئے ہیں تو اسی کچھ بھی نہیں کیتا, جیسے میں کچھ نہیں بنایا. اتنے دنوں کے یار انگلینڈ آئے ہیں, اس کو آیا بیر پور میں, دیکھو کیا کوٹھیاں بنا لی اس نے یار. یار دیکھو بڑوچ میں جاؤ تو اس کے یہاں ایسے بڑے بڑے مکان ہیں یار, 15 صورت میں, بڑوچ میں اور بڑودا میں. یار ہم تو زمینیں بھی لے رہی ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا یار. ہم آئے بھی یار, یہاں ویزے بھی لوگ آئے, شادی میں کی, ڈبے کے ڈبے ہی رہے ہم تو. گاڑی پھر بھی ہماری وہ ماڈرن, اللہ اس لیے ہے. جان بھی قربان کی, بیوی بھی قربان کی, پسند کی کو ملی بھی نہیں بیوی, کھڈی بیوی کو ویزا لگ جائے, معذرت سے کیا ہر قربانی دے دی اس ملک کے لیے. ہائے ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے, کاش کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. بس کہہ دو کہ یار انگلینڈ جا رہا ہے, میں نے بس انگلینڈ مجھے پہنچا دو. شادی ہوگی, ہاں جی کروں گا. اور پاگل ہے, کروں گا جی. کچھ پتا نہیں اس کو, بس وہاں پہنچ کیا کر لیا. تھوڑے دن میں بچہ ہوگا تو ایمان بھی ختم, مسلمان بھی ختم, نمازی بھی ختم, ملنا بھی اتنی رزق جتنا. پھر اس کا ایک اور کام کیا ہو جائے گا, یار دیکھو میں سب کچھ قربان کیا, کچھ نہیں ملا. وہ آیا یا اس کو تو بڑی کوٹھیاں بنی گئی انڈیا میں, اس کے پاس تو یہ ہو گیا, اس کے پاس تو یہ ہو گیا. وہ یار کیا کچھ فائدہ نہیں یار, ہمیں تو کچھ نہیں. فلانا مولانا صاحب آئے تھے یار, ان کی 3 گاڑی ہیں. تو یار کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں آنے کا, وہیں تبلیغ کر لیتے یار. ہاں بھائی, یہ ہے ڈیمنشیا اس کو کہتے ہیں, روحانی ڈیمنشیا. میری بات میں سمجھ رہے ہیں بھائیو, غلط تو نہیں کہہ رہا ہے نا ڈیمنشیا میں. تو پھر اللہ کہتے ہیں بس کو اللہ کثیر اللہ, چل ہو گیا, تو آ گیا یہاں, یہیں تیری زندگی بنا دوں گا. اگر بولٹن میں بیٹھ کے تو ذکر شروع کر دے گا تو کوئی بات نہیں, یہیں کامیاب ہو. کتنا رحم کرنے والا ہے, سبحان اللہ. چل آگے پھنس گئے ہیں یار, ہم کچھ پیچھے سے نہیں نا اب جا سکتے. میں کہا فکر نہ کرو, چلو آگے تو پھنس گئے, کوئی بات نہیں, میں تو رب ہوں نا, یہیں تجھے سب کچھ دوں گا انشاءاللہ. ذکر شروع کر. کہیں گے بھائی ذکر, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے آگے جماعت, صحابہ کہنے گے نا, سب سے زیادہ ذاکرین کی جماعت ہوگی, آگے ہوگی سب سے. یہ وہ منفرد لوگ ہوں گے, ان کو نبی فرمائیں یہ مفرد ہے لوگ, کہ ذکر کرنا سب سے آگے ہوگا. اور کہتا ہے حال کیا ہوگا جب ان کو آگے دیکھ کے پوری دنیا, پورے حشر والے انگلیاں چاٹ رہے ہوں گے کہ یا اللہ کاش ہمیں سمجھ جاتے. ڈیمنشیا ہوا تھا نا ان کو, تو کہ ہم سمجھ جاتے کہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے. اللہ اکبر, یا نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کھڑے کونے میں دیکھ لیں گے اس کو, رشک سے دیکھ لیں گے کہ ہم تو یار لفٹ ہی دیتے تھے اس ذکر کرنے والوں کو, یہ ذکر کیا ہے, ہم تو یہ مقام ہے ان کا, کاش ہمیں پتا ہوتا. حسرت میں کر دیں گے کہ یار ذکر اتنی بڑی چیز, تو ہم تو ذکر کو کبھی نہ چھوڑتے یار, یہ کیا غلطی کر لی. اور وہاں کا پچھتاوا تو سب سے بڑا عذاب ہوگا.
بہت بڑا عذاب ہوگا پچھتانا کہ ہاتھ میں میرے آیا بھی میں کچھ نہ کر سکتا. دیکھ لیں کل خدا نہ کرے ان بندوں میں نہ ہو. سن رہے ہیں باتیں, بہت لوگ سن رہے ہیں, اس کو 600-700-800 بندہ سن رہا ہوگا میری باتیں. عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, بڈھے بھی ہوں گے, جوان بھی ہوں گے. میرے بھائیو میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کے ذکر کو پکڑ لو. اللہ وعدہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی دیکھیں بیٹھے کیا فرماتے ہیں, یا صحابیوں, عجیب عجیب طریقے سے دیکھ اللہ کا نبی سمجھا رہے ہیں. سب صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے. سبحان اللہ. فتح میں تمہیں آج ایک کچھ چیز بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ چیز عمل نہ بتا دوں جو تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہو. صاحب جی کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے درجات کو بلند کرنے میں سب سے بڑا عمل ہو. سبحان اللہ. چپ. پھر بولے کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے مالک اور رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو. سب سے زیادہ پاکیزہ یعنی الحمدللہ قبول در قبول. پاکیزہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ ہوگا تو کیا عمل ہوگا, کس طرح اللہ اس کو محبت کرے گا اور اپنے پسند کرائے گا, اس کو رکھ لے گا اپنے پاس اس بندے کے عمل کو پاکیزہ ہو. چوپ. کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم پہاڑوں کے برابر صدقے کرو, سونے چاندی اس سے بھی افضل ہو. کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ دشمنوں کے ساتھ جنگیں کرو, تم مارے تمہیں ان کو مارو, کتنی بڑی بات کہی ہے, اس سے بھی افضل ہو. تو صحابہ تو چیخ پڑے کہ بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ پھر امی ہمارے ماں باپ آپ کو قرآن ہونے والا نہیں سمجھ, جلدی بتائیے وہ کون سا عمل ہے. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کیا, ذکر اللہ. ہویا ڈومینشیا میں آج ہو گئی نا پوری قوم کو ڈومینشیا, ذکر کا پتہ ہی کوئی نام نشان. یہ بھی تو ذکر ہے, وہ بھی تو ذکر ہے. ذکر کیا ہوتا ہے یار, بس یہ میں آتے مین میخ نکالنے کا تو ماسٹر ہے نا, نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. یہ کام تو پکا ہے نا ہمارا. تو روک لیں باتوں کو, پتہ ہے کس طرح اتنا بڑا درجہ دے دیا اللہ کا ذکر, اتنا بڑا عمل ہے. اس لیے کہ اللہ نے کرا دیا کہ اس عمل کے ذریعے ڈیمنشیا ختم ہوتا ہے آدمی کا, اور بندہ جو اپنے رب کو بھول ہوتا ہے اپنے رب سے مل جاتا ہے. بھٹکا ہوا انسان اللہ کے اپنے رب سے مل جاتا ہے. جو پاگل تو اپنے بیٹے نہیں پہچانتا, جس کو ڈیمنشیا ہوتا ہے اپنی ماں کو نہیں پہچانتا, اپنی اولاد کو نہیں پہچانتا, اپنے اساتذہ کو نہیں پہچانتا, جن سے قرآن پڑھا ان کو نہیں پہچانتا. پتہ یہ کون آ گئے, باپ کو نہیں پہچانتا. تو جس کو روحانی ڈیمنشیا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتا. کیسے اس کو بھی سن تو عمل نہیں کرے گا, اس کو ڈیمنشیا جو ہو گیا. یہ کیا ضرورت ہے اس کی جناب, وہ تو اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتا, وہ قرآن کو نہیں پہچانتا. کہتے کہاں لکھا ہے جی یہ کام لفظ, یہ کہاں لکھا ہے کہ سود حرام ہے, یہ کہاں لکھا ہے جی گانے بجانے حرام ہے, یہ کہاں لکھا ہے جی نماز فراز, ہر چیز میں کہاں لکھا سمجھے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو اللہ کو نہیں پہچانتا. ڈیمنشیا جو ہو گیا پہچانتے نہیں کون ہو گیا, میرا یہ بھی اللہ ہے جو ہاتھ سے روٹی مل گئی اس کو سجدہ کر دیتا ہے, وہیں بک جاتا ہے. جہاں دین کو ایسے بیچ دیتا ہے منٹ میں, وہیں سودا کر لیتا ہے جھوٹ سے, غیبت سے, فراڈ سے, دھوکے سے. چھوٹے جھوٹے کیا فرق پڑتا ہے, مال کمانے سے, فراڈ کرنے سے, جھوٹ بول کے, وعدہ خلافی کے ساتھ, جس کے بڑے بڑے جرم اللہ نے کہا ہے. وعدہ خلافی جتنا بڑا جرم کوئی نہیں, وعدہ خلافی سے بڑا جرم کوئی نہیں جس کی سزا اللہ نے بتائی آخر میں کیا ہو. وہ اپنی دنیا کو خدا ہے, خدا کو مانتے ہی نہیں. ڈیمنشیا جو ہو کسی کو نہیں پہچانتا. اللہ رحم فرمائے. تو اتنے بڑے حالت سے نکالنے کے لیے اللہ نے ایک عمل رکھا ذکر اللہ, تو کیوں نہ اس کا اتنا بڑا درجہ اللہ نے بتایا کہ کتنی بڑی عمل ہے یہ درجہ. وہ چھوٹا کام تو نہیں کرتا. تو ہم بھول چکے ہیں سب چیزوں, یہ تو ماننا ہی پڑے گا. اللہ کا ذکر کریں, اور ذکر کے طریقے سے کریں, جو کرنے کا حق ہے اس کو. بس اللہ کثیرا اللہ تفلحون, اتنا ذکر اس کی حد سننے کیا ہونا چاہیے اللہ کے ذکر کی. یاد رکھیں, یہ میرے حضرت نغم القدو قطب الافطار غوث اعظم مشائخ کے سردار, عارفین کے سردار, عارف باللہ میرے شیخ حضرت
علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ، کوئی کمپیریزن نہیں شیخ کا، جب تک وہ حیات رہا کوئی اس سے اونچا اٹھ نہ سکا، اتنا بڑا شیخ تھا، اس کی معرفت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. کہتا میں بتا دیتا ہوں تمہیں، اپنے مرید کو بتا رہے کہ ذکر کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، پہلے ہی بتا چکے کہ کثرت ذکر وہ ہوگا، کشف کرامات، ذکر کے بعد کشف ہو رہے ہیں، کرامات ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پیچھے لوگ چل رہے ہیں، خانقاہیں بن رہے ہیں، کچھ کہتا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ نظر آ جائیں، لوگ ذکر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، تو بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں ذکر میں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہی پچھلے نے خاتون کا ذکر، خاتون کا خطا ہے وہ بھی سن رہی ہوگی، تب مزے کے طور پہ آپ بتا رہا ہوں. فوراً سن مجھے کنٹیکٹ کیا کہ حضرت میں تو کل آج 25 کے بعد آج تو عجیب ذکر ہوا ہے، میں بے انتہا خوش ہوں، میں اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتی، آج تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. میں بھائی کیا، میں جو آج ذکر میں بیٹھی ایک دم پورے ذکر میرے کمرے کے اندر، آج 30 سال کے بعد میں نے ذکر کو دیکھا، واقعی آپ نے بڑا اونچا ذکر دیا اس میں ذات کا. جیسے میں نے ذکر شروع کیا، سن رہی ہوگی میری بیٹی، لیکن سنے ذرا، اسی کی بات کر رہا ہوں. تو کیا میں نے دیکھا 30-35 سال کا کہ پورے کمرے میں اتنے روحانی لوگ بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی قسم، ایسی ایسی شخصیت دیکھی، نقشبندی مشائخ سارے تھے اور میرے ساتھ اللہ اللہ اللہ، جس نے میں کل میں صبح ہم کرتے ہیں نا فجر پہ اللہ کی وجہ سے، ہمارے ساتھ سب مراقبہ کرتے ہیں، تو اس مراقبے میں نے اس طرح دیکھا. آج پتہ چلا کہ الحمدللہ یہ ہوتا ہے. تو میں نے اسے ہلکا سا جواب تو نہیں دیا، لیکن اب جواب جا رہا ہے اس کے پاس کہ اتنا یقین پہلے نہیں تھا کہ یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو نہ دیکھے والا یقین ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر اللہ نے دکھا دیا تو اس کا مطلب ہے یہ آج ہو رہا ہے. یہ تو ہر بندے کو اتنا یقین ہو چاہیے، کیونکہ جس نے بتایا وہ صادق کے مصدوق ہے، اس کی زبان کی سچائی کا تو اللہ گواہی دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی زبان نے تو بہت پہلے گواہی دے دی تھی کہ یہ ہوتا ہے. ذکر کرنے بیٹھتے تو زمین آسمان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. ذکر کرنے بیٹھتے ہو تو سارے فرشتے گھیر لیتے ہیں. ذکر کرنے بیٹھتے ہو ساری دنیا کے مشائخ، بزرگ، کتب، غوث جھک کے آ جاتے ہیں اس مجلس کے اندر. تو آج تمہیں یقین ہے، تو اس کا مطلب جب دیکھیں گے تو یقین کریں گے. تو دکھایا ان کو جاتا ہے جن کے یقین کمزور ہوتے ہیں. اصل الف لام میم، تو ذالک الکتاب یہ ہے کہ بغیر دیکھے اللہ کو مانو، بغیر دیکھے جنت کو مانو، بغیر دیکھے دوزخ کو مانو، بغیر دیکھے فرشتوں کو مانے. کیوں بغیر دیکھے مانے؟ اس لیے کہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں جس زبان نے تمہیں بتایا ہے اس سے بڑی زبان ہو کوئی نہیں سکتا. یہ عشق محمد بتایا گیا اصل سے. ہوں جو کہتے ہیں نا عاشق، کہ اگر تم عاشق ہو میرے محبوب کے تو اس کی زبان کا تمہیں ایسا عاشق ہونا چاہیے کہ خبریں میری دے گا، یقین تم نے کرنا ہے. وہ تو جھوٹے عاشق ہیں، اس کا مطلب ہے تم یقین نہیں کرے تو تمہیں محبت نہیں ہے نبی پاک تم سے. دیکھا کیسے ٹینک مارے اللہ تعالیٰ نے، کس طرح سے اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کو جگایا ہے. میں نے کہتا ظاہر تک ہر چیز میں تمہیں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن زبان کی اس سے کہلاؤں گا اور اس کی زبان پہ جو نکل جائے گا تمہیں ایسے ہی یقین کرنا پڑے گا کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو یہ کامیابی نہیں ہے ایسی چیز دیکھنے میں ہمارا ذکر مقبول ہو گیا، کمزور نہیں. اصل ذکر کثیر وہ ہوگا، ذکر مقبول وہ ہوگا، بندہ ڈیمنشیا سے وہ نکلے گا اس ذکر سے کہ جس کا ذکر کر رہا ہے اس میں ذات کا مسمی سے اسم کی طرف آئے گا اور اس کا جلال، جمال، کمال، اس کی عظمت، ہیبت، عزت اس کے دل پر چھپ جائے گی، جم جائے گی. تب ہے کام بنتا کہ بھائی یہ ذاکر ہے. کس پہ جمے گی؟ دل پہ. اور دل کی کیفیت کو کون جانتا ہے؟ رب جانتا ہے. ہاں اس کو ضرورت ہی نہیں کشف بتانے کی، کلمات بتانے کی. وہ دل کو اللہ جانتا ہے کہ واہ جم گئی میری تصویر. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. مراقبہ یہی ہے، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اس قدر اللہ کا جمال، کمال، ہیبت، غیبت، عظمت ساری کی ساری دل پہ ایسی چھپ جائے کہ الحمدللہ ایسا لگے ہوا ما کم اینما کنتم. ہر وقت رب میرے ساتھ ہے، جدا ہی نہیں ہے میری زندگی سے. دیکھیں قرآن نے کہا وما کم اینا، کیا تصور دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک مومن کا اپنے رب سے تصور کیا ہونا چاہیے؟ ہر وقت میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی نہیں میرے ساتھ. کون ہے؟ رب میرے ساتھ.
وہاں معقوم آئینہ معقوم تو میرے بھائیو ذکر تو کرنا چاہیے ورنہ یہ بیماری تو نہیں نکلے گی. منشے تو رہے گا بس پیمتی جو دھوکے والی چیزیں انہیں کو چومتے رہیں گے, اسی کو خدا سمجھیں گے. یہ خدا ہے ہمارا, یہ خدا ہے, کبھی یہ خدا ہے, یہ خدا ہے, ہزاروں خدا ہمارے ہیں. جب ہم سجدہ کرتے ہیں ایک خدا کو سجدہ نہیں کر رہا تھا دوسرا, وہ ہزاروں خداؤں کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. ایک خدا کو سجدہ تو عجیب ہی چیز ہوتی ہے, وہ تو عجیب سجدہ ہوتا ہے. وہ سجدہ دیکھنا تو امام حسین کا سجدہ دیکھو پھر کربلا کے اندر, وہ سجدہ تھا ایک کا سجدہ. میرے بھائیو واحد سجدہ بہت عظیم چیز ہے, اس کا کافی طور ہے. ہاں جب الحمدللہ کثرت ذکر ہوگا, اللہ کو یاد کریں گے اور بیماری نکلنا شروع ہو جائیں گی, دنیا سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی, حقیقت اترنا شروع ہو جائے گی, حرام ختم ہو جائے گا, قناعت آ جائے گی, بھوک سے نہیں ڈریں گے, ننگ سے نہیں ڈریں گے, حالات سے نہیں ڈریں گے, کسی چیز کا فکر نہیں ہوگا. بس فکر ہوگا تو ایک ہی, اس کی ذات کا فکر ہوگا, اللہ کا خیال ہوگا, اللہ کی دوستی ہوگی, اللہ سے ہی مانگنا ہے, اللہ کا عشق ہو, اللہ کے انس ہو, سب کچھ انسان کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے. بس ختم, کام بن گیا الحمدللہ. اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے بڑی عظیم چیز ہے. اللہ پاک مجھے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.